آپ کو کل زندگی گزارنے کا جو موقع ملا وہ تقریباً 23 سال بنتا ہے، 23 سال سے کچھ ماہ کم، اور حضور کے بعد جو آپ نے زندگی گزاری وہ ہے 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن۔ ٹوٹل آپ نے حالت اسلام میں اسلام آنے کے بعد جو زندگی گزاری وہ تقریباً 25 سال بنتی ہے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس 25 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے محبت کا جو معیار بیان کیا ہے نا، کسی کی جانچ کا، وہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے اگر کوئی ان 4 چیزوں کی قربانی دے تو وہ اس محبت کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور اگر ان کو عزیز سمجھ لے تو وہ محبت کے معیار میں پورا نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے رشتہ داری، خاندان، دوسری چیز ہے گھر بار، تیسری چیز ہے مال تجارت، اور چوتھی چیز جمع شدہ مال۔ انسان اگر راہ خدا میں ان 4 چیزوں کی قربانی دے دے تو رب کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں دیتا تو پھر رب کی بارگاہ میں اس سے سب سے بڑی دھمکی ملی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں رشتہ داریاں عزیز ہوں، مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، اور وہ رہائشیں جن کو تم عالی شان بنا کے انہیں بڑا پسند کرتے ہو، ان کے چلے جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آ جاؤ، تیار ہو جاؤ، رب کے حکم کا انتظار کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں یہ زیادہ چیزیں پسند ہیں، کون کون سی؟ رشتہ داریاں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے رشتہ داریاں چھوڑی، ہجرت کے موقع پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہجرت کے موقع پر سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر چلو، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، تجارت چھوڑی، رشتہ داریاں چھوڑی، 4 چیزیں ایک ہی ٹائم میں چھوڑی۔ ساری رشتہ داریاں گئیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، سب کچھ۔ پھر جو مال جمع شدہ تھا وہ بھی گیا، جو تجارتیں چل رہی تھی وہ بھی گئیں، اور گھر تھا وہ بھی گیا۔ کس کے لیے؟ اب اس میں یار پہ پورے اترے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پروانہ ملا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا حکم آیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جس کے ساتھ رب ہو بتائیں، اور رب خود فرما رہا ہو کہ میں اس کے ساتھ ہوں، بندہ اس کے بارے میں بات کر کے جائے گا کدھر؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب آخری بات کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ پونا گھنٹہ مجھے کہا گیا تھا، 2-3 منٹ باقی ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ۔ آخری بات اور پھر دعا انشاءاللہ۔ وہ آخری بات میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ مسلمین بننے کے فوراً بعد جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو فرمایا انی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے، خواہش نہیں ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں حکومتوں کے لیے، فرمایا مجھے خواہش ہے قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا امیر اور ولی بنایا گیا ہے، خواہش ہے۔ لیکن یاد رکھو میں تمہیں کچھ باتیں بتا کے جا رہا ہوں، اور یہ تمہارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر حکمران کے لیے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ مایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کروں تو پھر میری مدد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کروں تو انہیں نافذ کرنے میں میری
مدد کرنا، اور اگر میں کوتاہی کروں فقومونی، پھر تمہیں اختیار ہے انگلی ضرور اٹھانا۔ قومونی کا لفظی معنی ہے مجھے سیدھا کرنا۔ اگر تم دیکھو کہ میں سیدھا نہیں چل رہا تو تمہیں پورا حق حاصل ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ قومونی، مجھے سیدھا کرنا ہے۔ یہاں اگر حق کے لیے کوئی بات کر دی جائے جو حکمرانوں کے مزاج کے خلاف ہو تو بات کرنے والا بات کر کے جائے گا کدھر؟ اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حکمرانی کا اصول ہی یہ ہے، سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کا حکم، باقی ساری چیزیں بعد میں، تجارتیں بعد میں، معیشتیں بعد میں، تعلقات بعد میں، بین الاقوامی رسومات بعد میں، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا۔ اگر وہ نہیں تو پھر تو اس حکومت کا، عمارت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں تو مدد ضرور کرنی ہے، اور اگر نہ کروں تو مجھے سیدھا کرنا ہے۔ یاد رکھو الصدق امانہ، سچائی امانت ہے، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ والکاذب خیانہ، اس کے مقابلے میں جھوٹ خیانت ہے۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ آپ کا یہ سبق یاد رکھ لیں، ہمیشہ سچ کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پہ کاربند رہنے کی توفیق۔ آمین۔ سچ ایسی چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ کے بارے میں فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بے شک۔ تو آپ نے فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اور پھر دو باتیں کی، فرمایا تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور میرے نزدیک جو تم میں طاقتور ہے میرے نزدیک اس کا درجہ کمزور والا ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں۔ یعنی اگر کمزور اور طاقتور آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور طاقتور کمزور کا حق چھین لیتا ہے تو حکمران پر لازم ہے کہ وہ طاقتور کا ساتھ نہ دے، کمزور کا ساتھ دے، کمزور کو اس کا حق دلوائے، نہ کہ طاقتور کے پیچھے چھپ جائے، اس کی پشت پناہی کرنے لگے، ادھر سے 4 ٹکے مل جائیں اور اسی کا ہو کے رہ جائے۔ ایسا حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات کی، فرمایا جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرنا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، جہاد کو ترک کیا تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ اور آخری جو بات آپ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں مصیبتیں بھی عام ہو جاتی ہیں۔ وہ قوم پھر ہمیشہ مصیبتوں میں ہی گھری رہتی ہے جو قوم بے حیا ہو جائے، بے حیائی جس قوم میں عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے محفوظ کرے۔ اور اپنے خطبے کا اختتام کس چیز پر کیا؟ اگر میں اللہ کی فرما برداری کرتا رہوں تو تم پر میری فرما برداری لازم ہے، اور اگر میں اللہ کی فرما برداری نہ کروں فلا طاعت لی علیکم، پھر تم پر میری فرما برداری لازم ہے۔ ایک حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے نفس کا بندہ نہ ہو، رب کا بندہ بن کے رب کی مخلوق پر رب کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق عمل کرے۔ اگر وہ نفس کا بندہ بن کر نفسی خواہشات کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے تو پھر یاد رکھے دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، انا ربکم الاعلی کہنے والے بھی آئے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دریا کی چند لہروں کو سپرد کر دیا اور اس دریا نے ایسے ایسے فرعونوں کو غرق کر دیا کہ آج بھی دنیا کے اندر ان کے مجسمات لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے۔ کوئی بھی حکمران فرعون نہ بنے، اگر بننا ہی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خیرات لے لے، وہاں سے کچھ کلمات لے لے، یہ نظام بھی سیدھا ہو جائے گا، دنیا ریاست مدینہ بھی بن جائے گی، ملک ریاست مدینہ بھی بن جائے گا، اور اس کی اپنی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ بیان کیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے انبیاء اور رسول اور مقرب فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرد ہے۔ اس پر میں نے قرآن مجید سے دلیل پیش کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، پھر اس گھر سے
جس گھر کی وجہ سے لوگوں نے معاملات کو خراب کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ پیش کیا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے کہے ہوئے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو صحیح ہے وہ رب کی طرف سے، اگر کچھ غلط زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔